بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بغفور مداوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے دو خبریں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو سیاسی فائدہ حاصل ہوا جمعیت علماء اسلام کو پشین بلوچستان سے اور ڈی آئی خان کے پی کے سے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک پروگرام تھا ٹاک شاک، جو اعزاز سید نے اپنے ساتھی عمر چیمہ کے ساتھ شروع کیا تھا۔ وہ عمر چیمہ صاحب علیحدہ ہو گئے ٹاک شاک سے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹاک شاک پر میں آؤں، میں پہلی خبر میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ ڈی آئی خان میں جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مختوم آفتاب شاہ، انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ واپس کر کے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ جو سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا مختوم مرید کاظم شاہ مرحوم کے بیٹے ہیں، یہ اے این پی میں بھی رہے ہیں، ان کے دونوں وزیر تھے۔ ان کے بیٹے آفتاب شاہ جو ہے جمعیت میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کو پی کے 111 کا ٹکٹ جمعیت نے دے دیا ہے۔ تو پی کے 111 یہ این اے 44 کا حلقے میں آتا ہے، جہاں سے مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سجادہ نشین بلوٹ شریف مختوم مرتجز شاہ بھی جمعیت میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں آفتاب شاہ اور مختوم مرتجز شاہ صاحب شامل تھے، اس میں جو جمعیت کے رہنما شامل تھے مولانا لطف الرحمان خان صاحب، مولانا اسد محمود، مولانا ضیاء الرحمان، محمد موسیٰ خان بلوچ اور کفیل احمد نظامی، یہ شامل تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور آفتاب حیدر شاہ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک حق پرست اور حقیقت پرست لیڈر ہیں، اور ہم اب جمعیت کا ساتھ دیں گے اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ اس موقع پر مولانا لطف الرحمان خان صاحب نے فرمایا کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو جتوایا گیا تھا، جو ایک فتنہ ہے جس نے پاکستان کے اندر تباہ و بربادی پیدا کی، اس کا ہم خاتمہ کریں گے، اور عمران خان کے فتنے کی وجہ سے ملک میں سیاسی، معاشی اور عدالتی بحران آیا، اور ہمارے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان نے ایک جدوجہد کر کے اور پی ڈی ایم کے سربراہ کے ہوتے ہوئے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ 2024 کے الیکشن میں اس فتنے کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اب یہ ہے کہ کے پی کے میں جو 2018 تک جو حالات پیدا کیے گئے تھے 11 سے، ایک مخصوص لہر چلائی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے حق میں، اور تمام میڈیا جو نا، اس کے علاوہ جو ریاستی ادارے تھے، ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف حکومت میں آ رہی ہے، عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہے اور تبدیلی آ رہی ہے، کے پی کے میں پورے ملک تبدیلی آ رہی ہے۔ اس طریقے سے ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو ایسا پریشرائز کر کے بھی تحریک انصاف شامل کیا گیا تھا، اور ایک دھاندلی کر کے پی کے میں اور پورے پاکستان میں اور خاص کر ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان کو ہروایا گیا تھا۔ اب ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو تھوڑی سی آزادی مل گئی ہے اور دوبارہ لوگ اپنا آزادانہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب بہت سے امیدوار کے پی کے میں، بہت سے سیاسی لیڈر جمعیت میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ سیاسی فائدہ ہوا جمعیت علماء اسلام کو ڈی آئی خان میں۔ دوسرا یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان دوسرے حلقے 265 پشین سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہاں ان کے مد مقابل تھے جو پی کے میپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی۔ انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے کر مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے 263 جو حلقہ ہے جہاں پر اچکزئی صاحب خود امیدوار ہیں دوسرے حلقے سے، وہاں سے جمعیت نے اپنے بندہ دستبردار کروا دیا ہے۔ اس طریقے سے بھی یہ ایک بہت خوشحال خبر جمعیت کے لیے ہے کہ یہاں سے مولانا فضل الرحمان اب آرام کے ساتھ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، کیونکہ اس حلقے میں جو زیادہ ووٹ پی کے میپ کا ہے اور جمعیت کا جو نا مقابلہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اچکزئی صاحب کا دستبردار ہونا ایک مولانا فضل الرحمان کے لیے خوشان بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آج کی خبر ہے کہ بلکہ کل رات کو خبر آ گئی تھی کہ نوشہرہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا جو جمعیت میں شامل ہوئے ہیں، اور اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے،
اور اس طریقے سے جو ہے نا، اور پنجاب سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں جو ہے نا کہ وہاں سے بھی لوگ جمعیت میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو خبریں بتانی تھی آپ کو جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے. یہ جو ہے کہ جو اب ٹرینڈ کیا چلنا شروع ہو رہا ہے KPK میں، اور خاص کر جو ہے نا DI خان میں، نوشہرہ میں، پشاور میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. اور وہ جو جعلی تبدیلی لانے کا ڈرامہ رچایا گیا تھا پچھلے 10 سالوں میں، اب حالات آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو رہے ہیں. مزید جو بھی خبریں آئیں اس کے حوالے سے آئیں گی اس چینل سے میں آپ سے گوشت گزار کرتا رہوں گا. دوسری خبر جو ہے جو عام ہے وہ ٹاک شو کے پروگرام تھا، اعزاز سید نے شروع کیا تھا، اور بیسیکلی اس کا محرک اعزاز سید صاحب ہیں اور عمر چیمہ ان کے ساتھ پروگرام کرتے تھے، اور دونوں یہ دوست ہیں اصل میں. اور اب یہ کچھ عرصے سے اب عمر چیمہ صاحب نے اپنا علیحدہ چینل بنا دیا ہے، عمر چیمہ ایکسکلوسیو کے نام سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ایسی کیا وجہ بنی کہ دونوں دوست علیحدہ ہو گئے پروگرام سے. اس کی 2 وجوہات ہیں میری دانست میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے عمر چیمہ صاحب نے اپنے پروگرام میں خود یہ وضاحت کی کہ میں نے کیوں اعزاز سید سے علیحدگی اختیار کی ہے. تو انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ 2002 سے میری دوستی چل رہی ہے اعزاز سید سے، اور ابھی تک دوست ہیں. 2004 میں ہم جو ہے رپورٹنگ کے لیے افغانستان گئے تھے باقاعدہ، اور ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے، دوستی بالکل موجود ہے. اور اس میں کوئی ایسی خبر میں تردید کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی اختلاف ہوا ہے ٹاک شو کے حوالے سے یا کسی حوالے سے. البتہ ایک بات انہوں نے جو ٹیکنیکل کی، انہوں نے کہا کہ 2002 سے آج تک جو ہماری دوستی ہے اس میں ایک بات ہم ایک دوسرے چھپاتے تھے کہ جو خبر ہوتی ہے، ہر صحافی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خبر خود ڈسکلوز کرے. لہٰذا میرے پاس جو خبر ہوتی تھی میں اعزاز کو نہیں بتاتا تھا، شاہ جی کو، اس لیے اعزاز بھی مجھے نہیں بتاتے تھے. اس طریقے سے باقی کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے اور ابھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ میں نے خود ریکویسٹ کی تھی اعزاز سید صاحب سے کہ سر ہم دونوں دوست اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر تو ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ ہم علیحدہ پروگرام کریں. لہٰذا خوش یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی اور میں اس طرح علیحدہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا. یہ تو ان کی وضاحت آ گئی. عمر چیمہ کی وضاحت کے مطابق کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کی کہ اس سے پہلے کہ بعد میں کوئی مسئلہ بن جائے، ظاہر ہے مسئلہ کوئی بن سکتا ہے جو ہے نا، کہیں بھی فیملی میں بھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا دوستی میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں ٹائم سے پہلے ہی علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس حوالے سے 2 باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو صحافت میں جو صحافی ہوتا ہے وہ اپنی جو سٹوری ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں خود ڈسکلوز کروں، میں خود بتاؤں تاکہ میرا نام آئے کہ میں نے یہ سٹوری یہ بریک کی ہے. اب جب یہ دونوں صحافی تھے، دوست تھے، تو جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے تو اوبیسلی کوئی بات اعزاز سے یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ خبر ہے. اب عمر چیمہ صاحب کے پاس ہو سکتا ہے وہ خبر ہو، لیکن وہ کہیں گے یار میں کہتا ہوں تو یہ ناراض ہو کہ یار یہ ہو سکتا ہے اس نے میری خبر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہی پتہ ہے. تو اب محسوس بندے کو ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں اگر جو ہے نا اگر یہ سامنے نہ ہوتا تو کھل کر میں کہتا ہے کہ یہ خبر میری ہے. اب میں تو نہیں بول سکتا، وہ بول گیا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 2 صحافیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپس میں اگر اکٹھے زیادہ ہوں گے تو اوبیسلی خبر تو جب نکلتی ہے تو دوسرے صحافیوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو صحافی پہلے بریک کر لیتا ہے تو نام اس کا آتا ہے. تو ایک تو ذہن میں یہ تھا، یہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ عمر چیمہ کے ذہن میں کہ دیکھیں ظاہر جب ہم خبر چھپاتے ہیں تو جب ہم خبروں میں تبصرہ اکٹھے کریں گے تو اوبیسلی ہو سکتا ہے کوئی بات میرے ذہن میں ہو تو میں فوراً بتانا چاہوں گا اور اعزاز کہ جی مجھے پہلے خبر ملی ہے، تو وہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہم یہ بات کیسے جو ہے نا وہ یعنی برداشت کر سکتے ہیں، پھر ذرا محسوس ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم علیحدہ ہوں تو علیحدہ اپنے پروگرام ہے تو اپنی مرضی کریں، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ تو آپ بے شک دوسرے کی بات کوٹ کر کے اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں نا، لیکن سامنے بندہ بیٹھا ہو اور اس کی بات اگر آپ لے لیں یا آپ کہیں مجھے آدھی بات پتہ تھی یا مجھے علم تھا تو اختلاف جنم لے سکتے ہیں. دوسری بات، اصل بات یہ ہے کہ جب بھی بزنس ہوتا ہے، بزنس میں پرافٹ ہوتا ہے. اب جب پرافٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی بزنس مین ہے، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میری پارٹنرشپ نہ ہو، میں علیحدہ بس جو ہے نا اپنا جو پرافٹ جو جتنی میں محنت کر رہا ہوں تو پرافٹ مجھے ملنا چاہیے. اب اس کو کوئی حصے دار نہ ہو.
یہ ایک بزنس پالیسی کی بات بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمر چیمہ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہوگی. میری دانست ہے، جو میرا ادراک ہے، جو میں بات بیان کر رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ بزنس میں یہ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں کسی کاروبار پوائنٹ سے، کہ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے کوئی بات آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اختلافات جنم لیتے ہیں. پھر اس سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہیں اور اختلافات سامنے آ جاتے ہیں، پھر اسٹوریاں بنتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اور عمر چیمہ صاحب نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہو ٹاک شاپ پروگرام کے حوالے سے یا کوئی کاروباری بزنس پوائنٹ آف ویو سے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری دوستی بھی برقرار رہے اور اس میں کوئی جو ہے نا ہمارا کلیم نہ ہو، رائٹس کی بات نہ ہو اور اس پہ کوئی بحث مباحثہ شروع نہ ہو جائے یا کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو. اب جیسے کہ اب دور علیحدہ ہو گئے ہیں، اب اعجاز صاحب ہیں یا عمر چیمہ صاحب ہیں. عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اب تو میری دوستی برقرار ہے، میں یہ اپنے چینل پر ان کو ایز اے مہمان گیسٹ بلاؤں گا اور ان سے انٹرویو کروں گا. اس طریقے سے اعجاز سید صاحب جو پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم مختلف لوگوں کو بلا کر انٹرویو کرتے ہیں. اس طرح باقی پروگرام ہوتا ہے ٹی وی پہ جو پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح وہ پروگرام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا یہ انہوں نے دوستی کو برقرار رکھتے ہوئے خوش کن طریقے سے، اچھے طریقے سے عمر چیمہ کے مشورے کو اعجاز سید نے مانا اور وہ اس طریقے سے علیحدہ ہو گئے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو خبر بتانی تھی. اگرچہ لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن لوگ چونکہ نوجوان ہیں ہمارے جو، وہ چٹ پٹی باتوں پر زور دیتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو محترم ناظرین، یہ میں نے دو خبریں آج آپ کو بتائی ہیں. ایک تو جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جو لوگ شامل ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا اعجاز سید کے پروگرام ٹاک شاک سے عمر چیمہ علیحدہ کیوں ہوئے ہیں. یہ میں نے آپ کو دو خبریں بتائی ہیں. شکریہ.